کسی بھی اسٹیج پہ آپ جائیں، ہر اسٹیج پہ انسان کو ایک ہی چیز ہی ملتی ہے، اور وہ ہے پریشانی۔ اب بیچارہ انسان ان پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دماغ بھی استعمال کرتا ہے، ذرائع بھی استعمال کرتا ہے، اسباب بھی استعمال کرتا ہے، لگا رہتا ہے کچھ، کبھی اس کو جادو سمجھنے لگتا ہے، کبھی اس کو جنات سمجھتا ہے، کبھی اس کو پریشان، مطلب ہر طریقے سے وہ اس پریشانی کو دور کرنا شروع کرتا ہے۔ فرق ہے کہ بیماری ان کو بھی لگی ہے، تمہیں لگی ہے، تو وہ تو میں نے دی ہے ڈائریکٹ، دنیا ان کے خراب اور آخر، تو تم کیوں ان کے ساتھ مل رہے ہو؟ اور تم تو عقل مند ہو، اللہ کی طرف کیوں نہیں جاؤ؟ اللہ سے پوچھو، اللہ بتائے گا قرآن میں۔ تو اللہ کہتا ہے علاج میں بتاؤں گا تمہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا اس کا علاج، کریں گے سب لوگ۔ اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، چھوٹی سی ہے، اس میں سب سے بیسک چیز اللہ تعالیٰ بتایا، اللہ تعالیٰ نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سے کہ ہو سکتا ہی نہیں، زور لگا لو، پورا زور لگا لینا، اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے تمہیں اطمینان آئے گا ہی نہیں۔ پاگل خانے چلے جاؤ، موت ہی کرو گے، یہ پاگل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم نے زور لگایا، پریشانی آ رہی ہے، تمہیں نوکری مل گئی، نیکسٹ پریشانی آن ڈور ہوگی، آپ کے بالکل انتظار کر رہی ہوگی نوکری کی فوراً بعد۔ یہ کہ مومن کو چاہیے سب دروازوں کو بند کر دے، کس کو پکڑ لے؟ ذکر کو پکڑ لے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا علاج ہے ان گولیوں کو مقابلے؟ علاج کیا دیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے بتائے گا، بالکل اس کام وہ اسی طرح کرتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کا کام بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جب انسان ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر جا کے وہ انسان کے دماغ پہ قابو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں کہا ہے کہ کثرت سے کرو، کیونکہ تھاٹس، بیماریاں بہت زیادہ تمہاری ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ کرو اور کنٹینیوس کرو، ہمیشہ کرو، کل احیان۔ کیونکہ ایک وقت اب کیا ہے، دیکھیں کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ گولی جاتی ہے، میڈیسن کام کرتی ہے، تو اس کو کیا کرتی ہے، اندر گولی جانے کے بعد، ٹیبلٹس جانے کے بعد دماغ کو انسان کے فیوز کر دیتی ہے اور تھاٹس آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے سکون مل گیا، سو گیا۔ ہاں، قصہ وہی ہے کہ صبح ویزا لگے گا ہی نہیں لگے گا، صبح مقدمہ جیتوں گا، حالات وہی ہیں، لیکن اب کیوں سو رہا ہے؟ اس لیے کہ دماغ کو اس نے پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ پاک سبحان اللہ نے اپنے ذکر میں کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ، ذکر کیا تاثیر رکھتا ہے؟ ذکر تاثیر یہ رکھتا ہے کہ وہ بھی جا کے دماغ کو کیپچر کرتا ہے، لیکن کیا فرق کیا ہے کہ وہ فیوز کر دے گی، ٹیبلٹس آپ ختم کر دے گی، لیکن اللہ کا ذکر جو اصل علاج ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ وہ جو تھاٹس تمہارے اندر آ رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل تھاٹ ہے، یہ سزا ہے اللہ تعالی کہ تم ان تھاٹسوں کو ختم کرو، اس کی جگہ ایک پرماننٹ تھاٹ آنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا۔ اللہ کے ذکر سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان اندر اللہ کی روحانیت غلبہ پا جاتی ہے، وہ دماغ کو چھا جاتی ہے، جس طرح گولی چھا جاتی ہے نا، وہ اللہ کی روحانیت انسان کے دماغ پر چھا جاتی ہے۔ وہ ماں کو میں نم کن، تم ہر وقت اللہ کا ہی خیال اس کے دل میں رہتا ہے، کس طرح کنٹرول کرتا ہے۔ اور جب خیالات پہ قابو پا لیا اور صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا، ہر وقت اس کے دماغ میں اللہ ہی رہا اور کچھ سوچ ہی ختم نہیں رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں رہتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا بتایا علاج ہے۔ تو اللہ تو اس میں ایک اور بھی چیز شامل فرما دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ میری محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، میرا تصور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہر وقت وہ میری یاد میں اتنا مستغرق رہتا ہے، اتنا استخراق میں رہتا ہے کہ کوئی چیز کو یاد ہی نہیں رہتی۔